تو اب ہم جاتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے طیاروں کی طرف. وہ جو بمباری کر رہا ہے پوری دنیا میں، ہر ایک کو انہوں نے پریشان کر رکھا ہے. ان کا سعودی عرب کا وزٹ بھی اویٹڈ ہے، جہاں پر وہ یوکرین کے معاملے کے اوپر بھی بات چیت کرنے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ ایران کے ساتھ بھی معاملات آگے بڑھا رہے ہیں. وہ اپنی جگہ ہم، لیکن کل ہم نے ایک ٹریول بین کی بات کی تھی جس کے بارے میں انہوں نے سفارشات طلب کر رکھی ہیں، اور زیادہ دیر نہیں، اگلے ہفتے یہ انویل ہو جائے گا کہ کون کون اس میں شامل ہے. افغانستان اور پاکستان کا نام آ تو رہا ہے خبروں میں، لیکن کوئی شور نہیں ہے. آپ سے یہ جاننا ہے کہ اس سے پہلے بھی وہ اپنے پچھلے دور صدارت میں اس طرح کی ایفرٹ کر چکے ہیں جس سے عدالتوں کا سامنا کرنا پڑا. اب کی بار یہ جو پابندیاں لگانے جا رہے ہیں، اس سے مقاصد کیا حاصل کرے گا امریکہ، اور ممکن ہو پائے گا یہ؟ نہیں، مقاصد تو کیا، یہ بیسکلی دیز آر انڈیکیشنز. ٹرمپ وانٹس ٹو شو کہ میں بڑا ٹف ہوں، اور کیونکہ افغانستان میں بہت سی ٹیررزم ہے، پاکستان میں بھی ٹھیک ٹھاک قسم کی ٹیررزم ہو رہی ہے، اور یہاں تک کہ ٹریول ایڈوائزری ایشو کی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس گورنمنٹ نے کہ جو امریکن جو ہیں ٹریول کرتے ہیں ان علاقوں میں، ان کو کہا گیا کہ بلوچستان اور کے پی جانا ہی نہیں ہے. لیول 4 لیول کی انہوں نے اس کو اناؤنس کر دیا کہ کسی صورت میں امریکن سٹیزنز شوڈ ناٹ بی ٹریولنگ ٹو بلوچستان اور کے پی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کے پی میں علاقے بتائے جاتے تھے، مگر اب سارے کے ساری پروونس ہی اڑا دی انہوں نے کہ جانا ہی نہیں ہے وہاں. اس لیے بلوچستان میں بھی پہلے علاقے بتائے جاتے تھے، اب سارا کا سارا بلوچستان پروونس کو انہوں نے لکھ دیا لیول 4. لیول 4 از ویری ہائی، اور کہ ٹریول وہاں نہیں جانا. اور یہ ایکچولی کافی اس پہ لکھا ہے ٹریول ایڈوائزری میں کہ کس قسم کی تھریٹس ہیں وہاں، فرام کڈنیپنگز اینڈ ڈیکوائٹیز اینڈ مرڈرز اینڈ اسیسینیشنز اینڈ بامبز، بہت قسم. سو دیٹس اے ویری اسٹرانگ فار اینی کنٹری انفارچونیٹلی. مگر جو سوال آپ نے پوچھا ہے کہ ہوگا کیا، آپ کو یاد ہے 2017 میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے، جیسے ابھی آپ نے کہا، اس نے لگایا تھا ٹریول، اسی قسم کی کوئی پابندی لگائی تھی. 7 ممالک تھے، مسلم ممالک. تو وہ مگر وہ یہ نہیں کہا تھا کہ سب اینی ون فرام دیز کنٹریز بینڈ. ان کے اوپر اسکروٹنی شروع ہو گئی تھی کہ دیکھ کے آنے دیا جائے گا، کسی کو آنے دیا جائے گا، کسی کو نہیں آنے دیا جائے گا. اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ افغانستان سے تو کسی کو نہیں آنے دیا جائے گا. اس کی وجہ جو مین ریزن یہی ہے، یہ نہیں کہ وہاں سے کوئی ٹیررسٹ اٹھ کے آ جائے گا. وہ جو لوگ وہاں امریکنوں کے ساتھ جنہوں نے دیا ہے، جو کہ ان کو ریہیبلیٹیشن کے ویزے ملے ہوئے ہیں، اور وہ بھی انتظار کر رہے تھے، کوئی یہ 10-20 ہزار لوگ ایسے ہیں جن کی اپلیکیشنز کچھ اپروو ہو گئی ہیں کہ آپ آ سکتے ہیں امریکہ، یا ہونے والی ہیں پروسیس میں. ان سب کو روک دیا. یہ کرے گا وہ فار دا ٹائم بینگ، یہ 3-6 مہینے اور روکے گا کم از کم، نہیں آنے دے گا انٹل ہی از شیور کہ آگے کس طریقے سے چلنا ہے. پاکستان کے بارے میں نہیں سمجھتا کہ وہ بلینکٹ بین لگا دے گا کہ کوئی پاکستانی نہیں آ سکتا. البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسکروٹنی بڑھ جائے گی. جو بھی ابھی آگے ویزے ملنے مشکل ہو جائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے، پہلے بھی تھوڑی سی پابندیاں تھیں، مگر اب پھر زیادہ پابندیاں ہو جائیں گی آن ویزاز. اور یہ ہو سکتا ہے یہ نہ کریں، آپ کو انتظار کروائیں، کسی کو 1 سال، کسی کو 2 سال. آپ کی اپلیکیشن پڑی ہوئی ہے ویزا کے لیے، آپ کو ویزا ہاں نہیں ہو رہی، نہ بھی نہیں ہو رہی، تو آپ بیٹھے رہیں گے. بیکاز نہ کرنے کا تو یہ ہے نا کہ پھر آپ چیلنج بھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ نہ ہاں نہ انڈر کنسیڈریشن. یا وہ طریقہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ریجیکٹ کر کے کہتے ہیں ہمیں اور انفارمیشن چاہیے، اور پھر وہ آپ کو لکھ کے بھیج دیتے ہیں کہ ہمیں یہ انفارمیشن اور آپ کے بارے میں چاہیے. پھر آپ وہ سپلائی کرتے ہیں، پھر لے کے بیٹھ جاتے ہیں، 2 سال لے کے بیٹھے رہتے ہیں، اور آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ اپروول ہوئی کہ نہیں ہوئی. آپ کو کہتے ہیں بس جائیں ویب سائٹ پہ دیکھیں، وہاں اگر جب ہو جائے گی تو وہاں آ جائے گا اشارہ. تو یہ میرا خیال ہے اس قسم کی پابندیاں لگیں گی. اور جب آپ ایئرپورٹ کراس کریں گے انٹو دی یونائٹڈ اسٹیٹس، تو اس وقت بھی وہاں بھی اسکروٹنی ہوگی، بہت سے سوال جواب ہوں گے اینڈ سو آن. دس ول اپلائی ٹو پیپل جو کہ اسپیشلی اسٹوڈنٹس اینڈ جن کے اوپر شک ہے کہ یہ ورک امیگریشن کرنے آ رہے ہیں، ایلیگل بن جائیں گے، آئیں گے جائیں گے. اور اسی طریقے کے ساتھ آئی تھنک فار ایگزامپل بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ 6 یا 7ویں منتھ آف پریگننسی میں اپنی بیویوں کو لے جاتے ہیں وہاں، تاکہ جو بچہ پیدا ہو ڈلیوری کے بعد اس کو آٹومیٹکلی سٹیزن شپ مل جاتی ہے. اس کے اوپر بھی انہوں نے اب پابندی لگانے جا رہے ہیں. تو وہ دیکھیں گے کہ آر یو پریگننٹ اور ناٹ. دے may start asking this question, are you pregnant or not. میڈیکل تو آلریڈی وہ کرتے ہیں، تو پھر اس میں یہ شرط آ جائے گی. ابھی پوچھتے نہیں ہے نا یہ سوال، پھر شاید سوال یہ پوچھنا شروع کر دیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ کریں گے کیا کہ کچھ پابندیاں تو لگائیں گے، بلینکٹ نہیں کریں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ پاکستان سے کوئی نہیں آ سکتا، یہ کر نہیں سکتے. اس کے لیے بڑے پرابلمز ہیں ان کے لیے. مگر یہ ضرور کریں گے کہ کوئی الگوریزم بنائیں گے کہ جو بھی آنے والا ہے اس کو چیک کریں گے وہ. اور وہ الگوریزم جو ہے وہ فیصلہ کرے گا، اے آئی کرے گی بیسکلی، کہ جی یہ بندہ جو ہے اس کو روک دیا جائے
یا نہ روکا جائے. تو کوشن جسے کہتے ہیں نا, تو وہ رسک کوئی نہیں لیں گے. And so a lot of people will be stopped from going to America. But کیا یہ کہ گرین کارڈ ہولڈرز فار ایگزامپل وہ بھی دیکھیں گے کہ یہ ریسنٹ گرین کارڈ ہولڈر ہے یہ جو واپس جا رہا ہے امریکہ. بہت سے لوگ تو گرین کارڈ ہولڈرز امریکہ چھوڑ کے باہر آئے ہوئے ہیں, کوئی پاکستان آیا ہوا ہے, کوئی ادھر گیا ہوا ہے, تو وہ واپس جائیں گے تو ان سے پوچھ ہو سکتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دے میں بی ریجیکٹڈ کہ بھئی ابھی آپ نہیں آ سکتے اینڈ سو آن. سو آئی کانٹ سے, مگر واٹ آئی کین سے فار شیور از دیٹ بلینکٹ اکراس دا بورڈ نہیں لگے گی. دس از واٹ آئی فیل. نمبر 1. نمبر 2, ویزاز دینے بہت اسٹرکٹ کرائٹیریا ہوگا. نمبر 3 کہ کوئی نہ کوئی ریسٹرکٹیو پریکٹسز شروع ہو جائیں گی ایٹ ایئرپورٹس. ٹھیک ہے, سختیاں بڑھ جائیں گی. اور ایئر لائنس کو بتا دیا جائے گا, فار ایگزامپل وین پیپل آر ٹریولنگ دے میں آسک دی ایئر لائن ول put your data in and say کہ ابھی ہم ریزرو نہیں کر سکتے, we need clearance from the American authorities. So travel کے اوپر بھی clearances چاہیے ہوں گی even though you may have your visas and so on. تو it will become a bit difficult, اس پہ کوئی شک ہی نہیں ہے. So appointments already delayed ہیں, جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکن پریزیڈنٹ جیسے وہ حلف اٹھایا اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویزاز میں یہ آلریڈی لیٹ ہو چکے ہیں, ڈیلے ہو چکے ہیں. شریف اللہ کی اریسٹ کے بعد امریکن پریزیڈنٹ کا شکریہ ادا کرنا برملا پاکستان کے لیے اظہار تشکر. اس کے بعد اگر ٹریول بین اناؤنس ہو جاتا ہے, آپ نے کہا ود ایکسیپشنز ہوگا, کیا وہ جو برف پگھلی ہے وہ دوبارہ فریز ہو جائے گی؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. وہ اس صورت میں مسئلے بن سکتے ہیں اگر ہم پروٹیسٹ کریں. تو ہم پاکستان کچھ نہیں جواب دے گا پابندیوں کے؟ یوزول کہ یہ کیا کیا ہے کیا نہیں کیا. وی آر ٹاکنگ ٹو دی امیریکنز ٹو فائنڈ آؤٹ کیا ہے کیا نہیں ہے. اس سے زیادہ پاکستان کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کر سکتا. اٹس فار دا یو ایس ٹو ڈیسائڈ کس کو اس نے آنے دینا ہے کس کو نہیں آنے دینا. اور ہماری تو وہ سچویشن ہے ہی نہیں نا کہ ہم یہ کہیں کہ ہم بھی ریسیپروکل پابندیاں لگا رہے ہیں کہ اگر انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کہ ہم بھی امیریکن سٹیزن یہ ہم نہیں کریں گے. ہاں ٹھیک ہے, ایسی چپ کر کے تھوڑا کہوں گے جی وی آر فائنڈنگ آؤٹ. ابھی ہم نے انکوائری کر رہے ہیں کس کو اپلائی کرتا ہے کس کو نہیں اپلائی کرتا, اور آپ لوگ جو بھی ہیں ذرا خیال کریں جانے سے پہلے یہ چیک کر لیں وہ چیک کر لیں. اور وی آر ان ٹچ ود دی امیریکن اتھارٹیز ٹو فائنڈ آؤٹ کرائٹیریا کیا ہے کیا نہیں ہے. اس سے زیادہ آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ پاکستان ٹو اسٹارٹ پروٹیسٹنگ ان اے ایگریسو مینر. تھوڑی بہت پروٹیسٹ ہوتی ہے فار دا سیک آف فارم. ہاں, علامتی احتجاج ہوگا. ابھی آپ نے افغان شہریوں کی بات کی کہ ان کے لیے بڑے مسائل ہیں, نہ وہ یہاں کے ہیں نہ وہاں کے ہیں. ادھر پاکستان کی جانب سے بھی افغان شہریوں کو 31 مارچ کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے, وہ بھی جو سٹیزن کارڈ ہولڈر بھی ہیں ایون ان کو بھی. تو اب افغان شہریوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ برا ہے, ناٹ گڈ. آپ نے سیدھا سا سوال ہے, سیدھا جواب ہے. ہاں, علامتی احتجاج ہوگا. ابھی آپ نے افغان شہریوں کی بات کی کہ ان کے لیے بڑے مسائل ہیں, نہ وہ یہاں کے ہیں نہ وہاں کے ہیں. ادھر پاکستان کی جانب سے بھی افغان شہریوں کو 31 مارچ کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے, وہ بھی جو سٹیزن کارڈ ہولڈر بھی ہیں ایون ان کو بھی. تو اب افغان شہریوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ برا ہے, ناٹ گڈ. آپ نے سیدھا سا سوال ہے, سیدھا جواب ہے.